پہلا سوال اس سے کیا کریں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال اس سے کیا کریں گے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال اس سے کیا ہوگا؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب آج اگر دنیا میں ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ ان کے بہت آسان جواب ہیں. کوئی ہم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے تو ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے کہ تمہارا نبی کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ تمہارا دین کیا تو ہم کہیں ہمارا دین اسلام ہے. لیکن قبر میں اتنا سمپل، اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے جس کے آیا بس بتا دیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور وہاں سے آگے چلے گئے. قبر میں وہی شخص ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کو رب مان کے گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہو، جس نے اپنی زندگی اسلام کو، اپنے دین کو اپنی زندگی میں پرائرٹی دے کے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا. اب اگر یہ کام نہیں کیے ہوئے تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان 3 سوالوں کا جواب ہم آرام سے دے دیں گے؟ جب یہ احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے کہ یہ اس طرح سے تمہارے ساتھ منکر نکیر آئیں گے قبر میں، تو صحابہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، اس کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ ہم لوگ کیسے ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ان کو تلاوت کر کے فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمے کی برکت سے، کلمے پہ قائم رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. یہ کلمہ توحید ایسا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کلمہ توحید کے مطابق بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو عورت ہوں، میں تو بڑی کمزور ہوں، تو میں ان کا سامنا کیسے کر سکوں گی؟ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ کلمہ توحید اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا. اب یہ سوالوں کا سلسلہ جب ہو جائے گا تو ایک وہ شخص ہوگا جو ان کا صحیح جواب دے دے گا اور ایک وہ ہوگا جو ناکام ہو جائے گا. جو شخص صحیح جواب دے دے گا، منکر نکیر اس سے چوتھا سوال بھی کریں گے. چوتھا سوال یہ کریں گے ما یدری کا، کہ یہ تینوں سوالوں کا جواب تمہیں کیسے پتا لگا؟ ما یدری کا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ 3 سوالوں کا جواب یہ ہوگا؟ تو اب وہ جو آگے سے جواب دے گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس جواب میں ہمارے لیے اس چیز کا آنسر ہے کہ ہمیں وہ کیا چیز کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے کہ ہم قبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثابت قدم رہ سکیں اور ان 3 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے سکیں. جب اس سے وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ لگا، تو وہ آگے سے ان کو کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت. میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی. میں اس کتاب کو امپورٹنس دیتا تھا. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اس کے سمجھوں اور اس میں اللہ نے مجھ سے جو کچھ کرنے کا کہا ہے وہ سب کروں اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے میں ان سب سے رکوں. مجھے اس چیز کا یقین تھا، اس لیے میں اس کتاب کے مطابق اپنی تیاری کر کے آیا تھا. یہ وہ وجہ ہے کہ اس لیے مجھے آج ان 3 سوالوں کے جواب پاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوگی اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص فرمائے گا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کے مطابق میں اس پہ ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، اس لیے میں آج ان سوالوں کا جواب دے سکتا. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ قرآن ایک ایسی اہم کتاب ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں ہے. دس از لائک این آکسیجن ٹو اس، کہ جس طرح آکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اس طرح قرآن کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آج ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز قرآن کیا ہے؟ آج ہم قرآن کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ ہم دنیا کی تمام کتابیں پڑھتے ہیں. بائی دا ٹائم وی آر ڈن ود آور ماسٹرز
MBA जब हम कर चुके होते हैं तो 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके होते हैं, 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। फिर MBA करके, आजकल तो MBA को भी कोई नहीं पूछता, तो MBA के बाद हमें शौक होता है कि हमने MS करना है, फिर हम MS करते हैं तो 100 के बाद और किताबें शुरू हो जाती हैं, फिर उस पर भी तसल्ली नहीं होती। फिर अगर हमने PhD करना है, फिर PhD करते हैं, उस पर और किताबें शुरू हो जाती हैं, फिर डबल PhD करना है। ये सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की तालीम हासिल करना कोई गलत बात है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इन चीजों के ऊपर तो हम अपनी जिंदगी में फुल डेडिकेशन के साथ 100 से ज्यादा किताबें सीखने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किताब जो हमारे लिए कब्र में काम आएगी, वो किताब जिसके जरिए से अल्लाह ताला हमें कब्र में साबित कदम रखेगा, वो किताब जिसके जरिए से हमने वो जवाब जो कब्र में सवाल हमसे होंगे उसके जवाब हमें पता लगने हैं, उस किताब के साथ आज हम कितना सीरियस हैं, उस किताब को सीखने के मामले में हम कितना सीरियस हैं, उस किताब को हम रोजाना खोल के कितनी दफा पढ़ते हैं। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।